السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک جو بہت سے جزیروں پر مشتمل ہے، یہ ملک پاکستان کے ساتھ ہی آزاد ہوا، لیکن ترقی میں ہم سب سے آگے نکل چکا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں انڈونیشیا کی۔ یہ ملک اتنی ترقی کیسے کر گیا؟ انڈونیشیا یہاں دنیا کے لوگوں کی ترقی پذیر زندگی ممالک کیسی میں ہے؟ آتا ہے، اس ملک لیکن میں اب جا اس کی کر آپ معیشت تیزی سے کروڑپتی ترقی کیسے کر بن رہی سکتے ہے۔ ہیں؟ یہ ملک دنیا کی 16ویں سب سے مضبوط معیشت کیسے بن گیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا اس کی آزادی میں کیا کردار رہا؟ انڈونیشیا کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ چلے اب نکلتے ہیں انڈونیشیا کے ایک شاندار سفر پر۔ انڈونیشیا کا آفیشیل نام ریپبلک آف انڈونیشیا ہے۔ اس کی کل آبادی 28 کروڑ 34 لاکھ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے۔ انڈونیشیا کا کل رقبہ 19 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو 1,77,000 جزیروں پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 14واں بڑا ملک ہے۔ یہ ملک بحر الکاہل بحر ہند کے کنارے پر واقع ہے۔ انڈونیشیا کی زمینی سرحد صرف 3 ممالک سے لگتی ہے: ملیشیا، پاپوا نیو گینی اور تیمور لیسٹے شامل ہیں، جبکہ سمندری سرحدیں آسٹریلیا، بھارت، سنگاپور، فلپائن، تھائی لینڈ اور ویتنام سے ملتی ہیں۔ انڈونیشیا بہت خوبصورت اور مسلم اکثریت ملک ہے۔ یہاں 87% مسلمان، 10% عیسائی، 1.7% ہندو، 0.7% بدھ مت اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ یہ ملک مختلف نسلوں، اقوام اور ثقافتوں کا مرکز ہے۔ سرکاری زبان انڈونیشین ہے، لیکن یہاں 700 سے زائد مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں کا روایتی رقص، موسیقی اور فنون لطیفہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انڈونیشیا ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتا ہے، مگر اب اس کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ یہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں انڈونیشیا کی معیشت اور لوگوں کی آمدنی پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہے؟ 1.36 GDP ٹریلین ڈالر۔ یہ دنیا کی 16ویں سب سے بڑی معیشت ہے، جو کہ ملیشیا، دبئی اور حتیٰ کہ سعودی عرب سے بھی بڑی ہے۔ سالانہ اوسط آمدنی $8,000 ہے، جو کہ بھارت، پاکستان اور ملیشیا سے بھی زیادہ ہے۔ مہنگائی کی شرح صرف 4 سے 5% ہے، جبکہ پاکستان میں 12% اور بھارت میں 8% ہے۔ یہاں استعمال ہونے والی کرنسی انڈونیشین روپیہ ہے۔ ایک انڈین روپیہ 188 انڈونیشین روپیہ کے برابر ہے اور ایک پاکستانی روپیہ تقریباً 88 انڈونیشین روپے کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان سے صرف 1 لاکھ روپے لے کر جائیں تو انڈونیشیا میں جاتے ہی کروڑپتی بن سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے لوگ بہت محنتی ہیں اور ان کی ترقی کا یہی راز ہے۔ یہ کبھی غریب ملک تھا، مگر آج دنیا کی 16ویں بڑی معیشت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے شاید انڈونیشیا کو بہت پہلے ہی آزادی ملی ہوگی۔ نہیں، انڈونیشیا نے پاکستان میں صرف 2 سال پہلے 17 اگست 1945 کو آزادی حاصل کی۔ اس سے پہلے یہ بھی دوسری 9 آبادیات کی طرح غلام تھا۔ 16ویں صدی میں پرتگالی آئے اور قبضہ کر لیا۔ 17ویں صدی میں برطانوی اور پھر ڈچ قابض ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انڈونیشیا کو آزادی ملی۔ کیا آپ جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی آزادی کی حمایت کی؟ 1945 میں جب انڈونیشیا کی تحریک آزادی زور پکڑ رہی تھی تو قائد اعظم نے برٹش انڈین آرمی کے 600 مسلمان سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ انڈونیشیا جا کر ڈچ حکومت کے خلاف لڑیں۔ یہ 600 سپاہی انڈونیشیا گئے، جہاں 500 شہید ہوئے۔ حتیٰ کہ جناح صاحب نے کراچی ایئرپورٹ پر نیدرلینڈز کے طیارے کو روکنے کی بھی کوشش کی، جس سے انڈونیشیا کی آزادی کا سفر مکمل ہوا۔ 1995 میں انڈونیشیا نے گولڈن جوبلی کے موقع پر قائد اعظم اور ان کے شہداء کو اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انڈونیشیا کے پہلے صدر سوکارنو نے سب سے پہلے پاکستان کا دورہ کیا۔ انڈونیشیا کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، خاص طور پر پام آئل پر۔ یہ پام آئل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ 40% معیشت صنعتی شعبوں پر مشتمل ہے: آئل، گیس، ٹیکسٹائل، مائننگ۔ سیاحت بھی بڑی انڈسٹری ہے، خاص طور پر بالی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتہ ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا اور گنجان آباد شہر ہے، جس کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ شہر جدید عمارتوں اور ترقی کی علامت ہے۔ جکارتہ کا پرانا نام سواندا کلپا تھا، جو کبھی ماہی گیروں کا چھوٹا گاؤں تھا۔
آج جکارتہ جنوب مشرقی ایشیا کے جدید شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ درجہ حرارت 25 سے 35 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ انڈونیشیا میں تقریباً 1 لاکھ انڈین اور 10,000 پاکستانی آباد ہیں۔ انڈین زیادہ تر بالی اور پاکستانی جکارتہ میں رہتے ہیں۔ بعض پاکستانیوں نے شادی کے بعد انڈونیشین نیشنلٹی حاصل کی ہے، لیکن دوہری شہریت کی اجازت نہیں۔ شادی کے بعد 5 سال بعد نیشنلٹی اپلائی کی جا سکتی ہے۔ انڈونیشیا کا پاسپورٹ دنیا میں 55 نمبر پر آتا ہے، جبکہ پاکستان کا پاسپورٹ 92 نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کے لوگ نرم مزاج اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سی فوڈ کھاتے ہیں۔ خواتین حجاب میں نظر آتی ہیں۔ انڈونیشیا بھی پہلے بدھ مت کا ملک تھا۔ اسلام 14ویں صدی میں عرب تاجروں کے ذریعے پھیلا اور آج یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک بن چکا ہے۔ دلچسپ حقیقت: انڈونیشیا پہلے کرومائٹ سٹین لیس اسٹیل کا خام مال $1 بلین میں ایکسپورٹ کرتا تھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ چین اور جاپان اس سے اربوں کماتے ہیں تو انڈونیشیا نے خام مال کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی اور جو خود سٹین لیس اسٹیل بنا کر $31 بلین کی ایکسپورٹ کرنے لگا۔ پاکستان میں بھی بلوچستان میں کرومائٹ بڑی مقدار میں موجود ہے، لیکن ہم آج بھی اسے سستے داموں بیچ رہے ہیں۔ یہاں کی ایک مہنگی کافی ہے جسے بلی جو کافی کے دانے کھا کر ہضم کیے بغیر نکال دیتی ہے۔ یہ کافی $20,000 فی کلو میں بکتی ہے۔ انڈونیشیا قدرتی حسن اور جدید طرز زندگی کا حسین امتزاج ہے۔ یہ سنگاپور اور تھائی لینڈ سے بھی سستا ملک ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری معلومات۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔